سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ اللہ کا جو معاملہ میرے ساتھ ہے میں اس پر راضی ہوں. وہ مجھے اگر غریب رکھنا چاہتا ہے میں غربت میں خوش ہوں, وہ اگر مجھے 1000 گز کا بنگلہ دینا چاہتا ہے تو میں اس میں خوش ہوں. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ دولت مند تھے, اور حضرت حسن کے جو نانا تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت زیادہ مسکین تھے. تو کسی نے حضرت حسن سے کہا کہ آپ کے پاس تو بڑی دولت ہے اور آپ کے نانا اور آپ کے والد کے پاس تو تھی نہیں. تو انہوں نے کہا بھائی اللہ اگر مجھے اس میں رکھنا چاہتا ہے تو میں اس میں خوش ہوں. آئی بات سمجھ میں؟ بھائی جس حال میں اللہ نے رکھا ہے بس ٹھیک ہے بھائی, تو پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. اللہ آپ کو ڈیفینس میں گھر دلا رہے وہاں رہ لو, اللہ آپ کو چاہ رہا ہے کہ آپ اورنگی ٹاؤن میں رہو تو وہاں رہ لو, اللہ چاہ رہا ہے کہ آپ گرو مندر میں رہو تو وہاں رہ لو, اللہ چاہ رہا ہے کہ مچھر کالوڑی میں لیاری ندی کے قریب رہو. اب آپ استطاعت نہیں ہے تو مجبوراً وہاں لے لو بھائی, مچھر کا کر لو, جالیاں والیاں لگا لو, اسپرے کر لو تاکہ بیمار نہ ہو. ٹھیک ہے نا, انجوائے کرو بس وہی اسی میں. چرسی دیکھو کیسے انجوائے کرتے ہیں, چرسیوں کے کپڑے دیکھیں آپ نے, پائپ کے نیچے اب تو ملتے نہیں ہیروئنچی, چرسی نہیں ہیروئنچی, یہ جو پائپ ہوتے ہیں نا برساتی نالے کے پائپ, اس کے اندر چرسی بیٹھتے تھے, اب نہیں ہوتے. پتہ نہیں سنا ہے خود کش حملوں میں ان کو مروایا ہے لوگوں نے. تو کسی بھی چرسی کو دے دیا یہ بیگ فلاں مسجد میں رکھ کے آ جاؤ. دہشت گردوں نے ان کو بڑا استعمال کیا ہے. اور تو ایک پڑیا پکڑا دی, پڑیا ملے گی, وہ بیچارہ پڑیا کے چکر میں خود بھی پھٹ گیا. یہ دہشت گردوں نے سنا ہے میں نے واللہ عالم کہ ہیروئنچیوں کو بہت استعمال کیا. تو ہیروئنچی جو تھے ہم جب بچپن میں دیکھتے تھے وہ برساتی نالوں کے اندر بیٹھے ہوتے تھے, برساتی نالوں کے اندر ہیروئنچی بیٹھے ہوتے تھے, اور منہ میں بھی ان کے پائپ ہوتا تھا. تو اس زمانے میں بچپن میں ایک ڈرامہ آیا تھا, میں نے توبہ کی ہوئی ہے, پرانی باتیں کبھی کبھی بتا دیتا ہوں. اس میں ایک ہیروئنچی کو گانا گاتے ہوئے دکھایا کہ وہ مست ہے ہیروئن میں, پی ہوئی ہے اس نے, پائپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے منہ میں بھی پائپ ہے جس میں چرس ہے. تو کہہ رہا ہے میں پائپ کے منہ میں ہوں, میرے منہ میں پائپ ہے. ٹھیک ہے, اسی کو انجوائے کر رہا ہے وہ. کہہ رہے یہ نعمت کس کے پاس ہوگی کہ پائپ کے منہ میں بھی ہو اور پائپ بھی اس کے منہ میں ہو. بھائی ایک ہی وقت میں ایک چیز منہ میں ہو سکتی ہے نا, یا تو آپ اس کے منہ میں ہو یا وہ آپ کے منہ میں. لیکن کہہ رہے ہمارے ساتھ اللہ کی قدرت عجیب ہے, میں پائپ کے اندر بیٹھا ہوں اور پائپ میرے اندر گھسا ہوا ہے. تو ایک ہیروئنچی سے کسی نے پوچھا, وہ بھی مست ایسے پڑا ہوا ہے نا خوش, تو اس ہیروئنچی سے کسی نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم لوگ اتنے خوش ہوتے ہو پی کے کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے ہیں. تو ہیروئنچی کہتا ہے تو ابھی کہاں بیٹھا ہوا ہوں میں. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جیسے یہ لوگ نشے میں دیوانے ہو جاتے ہیں اور سارے غم بھلا دیتے ہیں, تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی محبت میں اسی طرح دیوانہ ہو جائے اور سارے غموں کو بھلا دے. بولے بھائی میرا مقصود, میرا مطلوب, میرا محبوب, میرا معبود صرف اللہ کی ذات ہے, مجھے جنت مطلوب ہے, یہاں مجھے 1000 گز کا بنگلہ نہ ملا, جھونپڑی میں گزارا کر لوں گا, جنت کے محلات مجھے ہر قیمت پہ چاہیے. یہاں مجھے کالی کلوٹی مل گئی. ایک بندہ آیا, میں میری بیوی بہت ہی بدصورت ہے, میں کیا کروں, پھنس گیا ہوں میں نے کہا صبر کرو, تم کون سا اتنے حسین ہو. ہمارے جو ہے نا ایک جامعہ میں ایک لڑکا تھا, اس کی شادی ہوئی تو ہمارے استاذ کے پاس آیا. اب اس کو شرم بھی آ رہی تھی کیونکہ استاذ تھے بڑے پیر و مرشد. تو وہ استاذ ہمیں واقعہ سنا رہے تھے, کہنے میرے پاس آیا اور بڑا شرما رہا ہے, بڑا میں حضرت میں بڑا پریشان ہوں, میں یہ وہ بہت مشکل نا. مجھے بتاؤ کیا بات ہے. اس نے کہا میری شادی ہوئی ہے, میں نے بغیر دیکھے کی اور مجھے بیوی پسند نہیں آ رہی, شکل بالکل بھی اچھی نہیں ہے. تو کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ کبھی اپنی شکل دیکھی ہے آئینے میں. ٹھیک ہے نا. تو کہتے اس نے کہا ہاں میں نے دیکھی ہے. کہہ رہے ہیں اب اس نیت سے دیکھو کہ میں کیسا ہوں. ایک تو ویسے ہی دیکھتا ہے نا انسان بال سیٹ کرنے کے لیے یا کچھ منہ پہ کچھ لگا ہوا تو نہیں, اس نیت سے دیکھو کہ کیا میں بھی ان لوگوں میں شمار ہوتا ہوں جس کو کوئی خوبصورت ملے. اس نیت سے اب جا کے دیکھو, اپنے نئے نقش نا, پوری ناک کا سائز وائز سب چیزیں چیک کرنا, جا کے کلر ولر بھی دیکھنا اچھی طرح سے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس نے دیکھا اور آ کے کہا الحمدللہ میں مطمئن ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے نا, کہ اس ڈیزائن میں مجھے یہ بھی غنیمت ملی. تو
डिप्रेशन, परेशान, ये नाशुक्री नाशुक्री नाशुक्री, हर वक्त क्या है? नाशुक्री। इतनी नाशुक्री है, उससे क्या हो जाते हैं? डिप्रेशन के मरीज बन जाते हैं। अगर खुश रहोगे, भाई यहां जैसी तैसी मिल गई, जन्नत में क्या मिल जाएगी? अगर सब्र शुक्र से जिंदगी गुजारी तो जन्नत में क्या मिलेगा? हूर मिलेगी। जन्नत, दुनिया में जो कुछ मिलता है ना हमको और आपको, वो उसमें हमारी मेहनत का दखल नहीं होता, उसमें तकदीर का दखल ज्यादा होता है। कैसे कैसे बदसूरत लोग हैं, बहुत खूबसूरत औरतें मिल जाती हैं, कैसी कैसी बदसूरत औरतें हैं, बहुत खूबसूरत शौहर मिल जाते हैं, बाअखलाक लोगों को बदअखलाक बीवी मिल जाती है, बदअखलाक को बाअखलाक, तो ऐसे सारा सेटअप चल रहा है। और जन्नत क्या है? वो तो अल्लाह ने नेक लोगों के लिए बनाई है, वो तो उनको तो अल्लाह ने स्पेशल हुस्न दिया है जन्नत की हूरों को। फरमाया मक़सूरातुन फिल ख़ियाम, खैमों में बंद कर दिया, तुम्हारे लिए बनाया गया उनको। तो गुजारा चलाओ भाई, गुजारा चलाओ, समझ रहे हो? ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी बुढ़ापे में सब चीजें खत्म, बुढ़ी हो जाएगी फिर देखना उसको, कौन हसीन, बुढ़ापे में ना खुद हसीन रहोगे ना वो हसीन रहेगी, सब हिसाब। तो थोड़े दिन की बात है, तो सब्र कर लो, क्या ख्याल है भाई? या फिर वो काम करो जो मैं बोलता रहता हूं, गुनाह की तरफ मत जाओ, गुनाह की तरफ मत जाओ, इसकी ठुकाई लगेगी। गुनाह की तरफ जाओगे तो क्या होगा? हिसाब किताब देना पड़ेगा उसको। तो अल्लाह ताला ने मुसलमान को टेंशन फ्री बनाया है। मुसलमान को गम होता है तो सिर्फ कौन सा गम? कि यार जन्नत में पहुंचना है मैंने, अल्लाह राजी हो जाए। फिर इस हाल में अल्लाह अगर आपको पैसा भी दे दे, आप कोशिश करें, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना, ये दीन हमें नहीं सिखाता। दुनिया में कामयाब होने की भी कोशिश करें, कोशिश में कामयाबी हो जाए तो भी ठीक है, कामयाबी नहीं हो तो भी ठीक है, बस खुश रहे इंसान इस पर। तो अब वो कौम, अब ये घरों का मैं इसलिए कहता हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदतरीन चीज जिस पे इंसान का पैसा खर्च हो वो तामीर है। सही हदीस है बिल्कुल। आपके पास अगर बहुत सारा पैसा है ना, तो सबसे पहले क्या करें आप? अच्छी खुराक का इंतजाम करें, पेट में अच्छी चीज उतरनी चाहिए, जैम जेली और ये सारी चीजें छोड़ दें, शहद खाया करें, डालडा घर से निकाल दें। जब अल्लाह ने आपको माली वसत दे दी, जैतून और देसी घी लाके डब्बे रख दें घर में। अब बेगम जो पकेगा घी में पकेगा, 10 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, ठीक है ना? अब घी पकेगा हमारे। बादाम खाएं, हमारे हजरत को अल्लाह ने गुर्बत में रखा तो हजरत के पास पैसे ही नहीं होते थे कुछ खाने के, तो वो 60 साल हजरत ने गुर्बत में खुशी में गुजारे। इतनी गुर्बत थी मेरे शेख व मुर्शिद के पास 60 साल की उम्र तक, के फरमाते हैं कि मेरे पास अंडा खरीदने के पैसे नहीं होते थे। और आलिम कितने बड़े थे? दारुल उलूम कोरंगी के शेखुल हदीस थे, सबसे बड़ा मर्तबा। कितना बड़ा इदारा है ना दारुल उलूम कोरंगी। हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहिब रहमहुल्लाह के नाइब समझे जाते थे। और लेकिन लोगों को पता नहीं चलता था आपकी गुर्बत का, क्योंकि रहते इतने इस्तिगना के साथ थे ना कि लोग उनसे कर्जे मांगने आते थे। ये नहीं कि गुर्बत में अपने फटे पुराने कपड़े पहन के ऐसा सूरत बना ली कि लोग मौलवी साहब पे तरस खा के पैसे देना शुरू कर दें। ना ना ना, बड़ा इस्तिगना। और फरमाते हैं कि मेरा घर भी जरा दूर था कच्ची आबादी में, क्योंकि पैसे थे ही नहीं कि पक्की आबादी में घर ले लें। तो फरमाते मैं पता क्या सोचता था कि मैं चूंकि बादशाह हूं और बादशाह जरा हटके रहता है, बादशाह थोड़ा सा, तो कह रहे हैं हमारा स्टाइल थोड़ा सा क्या है, हटके है, खुश रहते थे। कहते हैं एक दिन क्या हुआ कि एक मेहमान हमारे घर आया, दाल खिलाई हमने, फिर कुछ दिनों के बाद आया, दाल पकी हुई थी, फिर आया, दाल पकी हुई थी। तो एक दिन आके कहते हैं आप लोग क्या दाल के अलावा कुछ नहीं पकता? वो मेहमान भी तंग आ गया ना। तो हजरत फरमाते हैं कि उसके बताने से मेरी तवज्जो गई है कि हमारे यहाँ बहुत दिनों से दाल पक रही है। और अल्लाह ने उनको अहलिया भी ऐसी ही दी थी, सबर शुक्र वाली, बड़ी तारीफें करते थे अपनी ज़ौजा की, वो अभी तक माशाल्लाह हयात हैं, अल्लाह उनकी उम्र बरकत। अल्लाह फरमाते हैं कि मुझे हूर भी मिल जाती तो मैं इतना खुश ना होता। अल्लाह ने मुझे ऐसी बीवी दिला दी है जो ऐसी सबर शुक्र वाली है, जो लाखों में किसी एक को मिलती होगी, बल्कि कहते थे किसी एक को भी नहीं मिली ऐसी बीवी। बड़ी तारीफें करते थे अपनी ज़ौजा की, क्योंकि उन्होंने कभी भी नाशुक्री, वो देखती थी भाई मेरे शौहर गरीब हैं तो जो वो भी तो दाल ही खा रहे हैं ना, तो हम भी दाल खा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इसी पे गुजारा करेंगे। और हमारे हजरत को वो दुआओं की वजह से मिली थी ये बीवी। हमारे हजरत का वाकया लिखा है, वो बताते थे
کہ بچپن میں حضرت کا رشتہ طے کر دیا کسی خاتون سے. اب ان میں حیا بہت تھی. وہ تو پہلے زمانے میں تو نہیں ایسا ہوتا تھا کہ پہلے طے کر لو, ابا کو بتا دو, ابا کرنی ہے کرو, نہیں تو میں جا رہا ہوں. یہ تو اب ہوتا ہے نا. پہلے تو وہ لڑکے جب بالغ ہوتے تھے, ایک تو بالغ ہوتے ہی ماں باپ ان کی شادی کی فکر کرتے تھے. ان میں حیا ختم ہونے سے پہلے ان کو گھر بار کا کر دیتے تھے. تو ہمارے حضرت کا جب بالغ ہوئے تو حضرت فرماتے ہیں مجھے تو شرم آتی تھی شادی کا نام لیتے ہوئے بھی. ابا نے کہیں ہماری منگنی کر دی, طے کر دیا. اب ابا کو کیسے کہیں ابا یہ پتہ نہیں, یہ ہمارے حضرت تو دیندار تھے بچپن سے, والد صاحب بھی ان کے فرماتے ہیں مجھے بہت دیندار چاہیے تھی, صبر شکر والی. تو کہتے ہیں کہ میں نکل گیا کھیتوں میں جا کے چپکے سے سجدے میں گر کے میں نے اللہ سے دعا مانگی, رویا اللہ کے سامنے, اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو یہ رشتہ کسی طرح سے توڑوا دے. زبان کے چونکہ پکے تھے تو خود نہیں توڑنا, زبان دے چکے ہیں, یہیں کسی طرح جان چھڑوا دے یہاں سے, اور ایسی جگہ کروا دے جو میرے لیے بہتر ہو. تو اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ لڑکی والوں نے خود ہی انکار کر دیا کوئی عذر بنا کے. تو پھر حضرت کی یہاں شادی ہوئی جہاں جن کو ہم پیرانی صاحبہ کہا کرتے تھے. تو حضرت بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے, اور اتنی ان میں حیا تھی کہ وہ حضرت ان کا فرماتے تھے کہ علماء دعوتیں کرتے تھے تو اس میں لوگ اپنی اپنی اہلیہ کو لے کے جاتے تھے. مفتی محمد شفیع صاحب نے کہا کہ آپ بھی اپنی اہلیہ کو لے کر آئے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میری اہلیہ نے کہا میں گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں جاؤں گی. بس جائز ہے جانا, یہ نہیں کہہ رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زوجہ کو لے کے گئے دعوت پہ, لیکن ان کا مزاج ایسا تھا بھائی میں گھر میں مجھے نہیں جانا. تو فرماتے ہیں مفتی شفیع صاحب بڑے خوش ہوئے, کہتے جب ہمارے گھر میں ٹیلی فون لگا, حضرت کے گھر میں پردہ ایسا تھا, مزدور 4 مہینے کام کر کے گئے ہیں. ایک مزدور نے کہا یار یہاں کیا جنات رہتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ کہہ رہے میں نے 3 4 مہینے اس گھر میں کام کیا, کسی عورت کی آواز میرے کان میں آج تک نہیں پڑی. وہ ذاتی طور پر یہ چیزیں آدمی ڈنڈے کے زور سے تھوڑی بیوی سے یہ سب کچھ کروا سکتا ہے, تو اپنے اندر تقویٰ ہو. اتنا ان میں تھا کہ ان کی آواز کبھی مردوں کے کان میں ان کی اہلیہ کی نہیں پڑتی تھی. تو حضرت فرماتے میں نے جب ٹیلی فون لا کے رکھا گھر میں, ضرورت تھی فون لگوایا, تو میں نے یہ کیا کہ بھائی دیکھو جس عورت میں یہ تقویٰ نہیں ہے نا تو اس کو برا مت سمجھو. جہاں شریعت نے گنجائش دی ہے وہاں گنجائش دی ہے. عورت مرد سے ضرورت کی بات بھی کر سکتی ہے, ضرورت کے وقت گھر سے باہر بھی نکل سکتی ہے. یہ تو اوپر لیول کا ہے نا, وہ یہ تو اپنے زبردستی نہیں کر سکتے اس چیز میں. آپ عورت اگر خود اپنی مرضی سے ایسا کرنا چاہے تو ٹھیک ہے, وہ زیادہ اچھی بات ہے, لیکن آپ زبردستی نہیں کر سکتے ان چیزوں پہ. تو فون میں کیا ہوا, حضرت نے فون لا کے رکھا, فرمایا کہ جب فون آئے آپ جب اٹھائیں تو جب ان نون پرسن ہونا تو بات نہ کریں اس سے. اور پتہ کیسے چلے گا کہ اپنی بہو بیٹی کا فون ہے تو فون پہ تھوڑا سا ہاتھ مار دیں, اگر آگے سے عورت کی آواز آئی ہے تو بات کر لیں, یا اپنے کسی بیٹے کی آواز آئی تو بات کر لیں, ورنہ بات نہ کریں. ہم اگر گھر میں کہہ دیں کہ بھائی جب فون اٹھاؤ تو بولو نہیں, تو میرا خیال ہے اگلے دن بیان نہیں ہوگا. بولیں گے پتہ نہیں کس فنڈامنٹلسٹ سے, بنیاد پرستوں سے کہاں پھنس گئے ہیں, طالبان سے شادی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن ہم بھی ایسے ہی, ہم کون سا اتنے پرہیزگار ہیں. تو اتنا ہی تقویٰ ہونا جتنا, یعنی بھائی جتنے خود ہو اتنے ہی دوسرے پہ کو مکلف بناؤ نا. حضرت تو خود بھی بڑے پرہیزگار تھے نا. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا اپنی اہلیہ سے کہ یوں کرنا, تو انہوں نے کہا میں نے فون کے قریب ہی نہیں جانا, میں نے فون اٹھانا ہی نہیں ہے, مجھے اس سے ویسے ہی کیا ہے الرجی. یہ مردوں کا کام ہے فون سننا. فون جس نے بیٹے بیٹی کا فون آئے گا تو آپ سن لو, مجھے بتا دیا کرو تو میں بات کر لوں گی.